السلام علیکم ویور، جو درد جدائی کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ یار حریم بات سنو۔ عدن حریم کے پاس سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گئی۔ حریم ہر وقت سیڑھیوں میں بیٹھی رہتی، جیسے اس کو سکون ملتا ہو سیڑھیوں میں بیٹھنے سے۔ حریم نے کلاس بنک کی تو مطلب وہ اسکول میں کہیں نہ کہیں سیڑھیوں میں بیٹھی ہوگی۔ ویسے اسکول تھا بہت بڑا، پر حریم کو ڈھونڈنے کے لیے اسکول میں جہاں جہاں سیڑھیاں ہوں بس وہاں جا کر ڈھونڈ لو۔ یار حریم، ایک تو تم بھی ہر وقت سیڑھیوں میں بیٹھی رہتی ہو، تمہیں پتہ ہے تمہاری ساتھ رہ رہ کر میری بھی عادت یہی ہو گئی ہے، ہر وقت سیڑھیوں میں بیٹھنے کی۔ کل تو حد ہو گئی، میں بیٹھی تھی سیڑھیوں میں، زرنش آ گئی، میری گود میں 1 روپے کا سکہ ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتی سیڑھیوں میں بیٹھی ہو، بھکاری لگ رہی ہو، یہ لو بھیک۔ ہا 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 ہا۔ پھر حریم پانی پی رہی تھی۔ عدن کی اس بات پر اس سے کنٹرول نہیں ہوا اور منہ میں جتنا بھی پانی تھا اس نے سیڑھیوں کی دوسری طرف گلاب کے پھولوں پر گرا دیا۔ یار حریم، اف کیا کر رہی ہو، انسان کی بچی بن جاؤ، مالی نے دیکھ لیا تو ڈانٹے گا یار۔ عدن ویسے ہی بہت ڈرپوک تھی، حریم کی اس حرکت پر اس کے ہاتھ ہی کانپنے لگ گئے۔ ارے میری جان، کس سے ڈرتی ہو اتنا؟ یہ ڈرنا ورنا چھوڑ دو ڈرپوک لڑکی۔ اور وہ دیکھو سامنے مالی چاچا آ رہا ہے اور ساتھ تمہارا گٹھلی چاچا بھی آ رہا ہے۔ ہا ہا ہا۔ کہو تو میں گٹھلی چاچا سے پوچھوں کہ اپنی بھتیجی سے کیوں نہیں ملتا؟ ہا ہا ہا۔ حریم نے اٹھ کر بوتل میں جتنا بھی پانی تھا پھولوں میں ڈال دیا۔ جان کر عدن کو تنگ کرنے میں حریم کو مزہ آتا تھا۔ پانی گرا کر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا یار، سارا پانی ہی گرا دیا تم نے، حد ہوتی ہے یار۔ اور یہ ڈرپوک کس کو کہا؟ میں ڈرپوک نہیں، حریم نے سٹائل سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ ارے یہ گٹھلی یار، پانی کس نے ڈالا ہے پھولوں میں؟ میں نے تو نہیں ڈالا۔ مالی بابا کی جیسے ہی پھولوں پر نظر پڑی انہوں نے سر کھجاتے ہوئے گٹھلی انکل سے کہا، ارے تیری چھمک چھلوں نے ڈالا ہوگا۔ گٹھلی چاچا بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، ہر وقت مالی کو چھیڑتے رہتے تھے۔ میم میری کون سی چھمک چھلو ہے؟ بس بھولا نہ بن، وہ سموسے والی ہر وقت تیرے آگے پیچھے گھومتی، مگر تو ہے کہ لفٹ ہی نہیں کرواتا، تو مس عروج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ارے یار نہیں، وہ ٹیچر ہے اور میں مالی ہوں، چھوڑ نا، کہاں وہ کہاں میں کہاں۔ مالی کی آنکھوں میں اداسی سی چھا گئی تھی۔ انکل یہ پانی تو عدن نے ڈالا ہے۔ حریم نے پھر سے عدن کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ کیا میں نے؟ نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ پہلے تو عدن ہڑبڑا گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، یہ 2 بدتمیز لڑکیاں ضرور پھول توڑ رہی ہوں گی، ابھی میڈم کے پاس لے کر جاتا ہوں، فائن لگے گا تبھی ان کو مزہ آئے گا۔ گٹھلی انکل نے غصے سے کہا، ان کی تو تیوریاں ہر وقت ماتھے پر رہتی، غصہ ناک پر اور مزاج سڑا ہوا رہتا ان کا۔ عدن کے ڈر کے مارے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، نہ ہی وہ اتنی تیز تھی کہ کوئی بات بنا سکے۔ حریم نے عدن کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ سمجھ گئی تھی اب عدن رونا شروع کر دے گی۔ وہ انکل، خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میڈم کے پاس لے کر جاؤ گے؟ ہا ہا ہا۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ کیا کہو گے بچوں نے پھول توڑا؟ لیکن ہمارے ہاتھ میں تو کوئی پھول ہی نہیں۔ وہ CCTV فوٹوز میں بھی یہی آئے گا کہ ہم پانی دے رہے ہیں پھولوں کو، نہ کہ توڑ رہے ہیں۔ ہماری ٹیچر بھی ہمیں کہتی ہیں پھولوں کو پانی دینا چاہیے۔ پر ہاں، ہم نے آپ کی باتیں ضرور سن لی ہیں۔ توبہ، ٹیچر عروج جیسی مقدس ہستی کے بارے میں اتنا گھٹیا لفظ سنتے ہی میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور روح کف عنصری سے پرواز کر گئے۔ خدا کی پناہ، کوئی شخص ٹیچر کو چھمک چھلو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ارے بیٹا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، لیکن تم تو غصہ ہی ہو گئی۔ پھول توڑنا ہے تو بے شک توڑ لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ گٹھلی چاچا اور مالی بابا پریشان ہو گئے تھے، ہا 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 ہا، تاکہ آپ لوگ ہمیں پکڑ لیں اور میڈم سے ڈانٹ پڑوا دیں۔ عدن کے چاچا، ایک بات سن لو، یہ بے وقوف کسی اور کو بنانا۔ چلو عدن کلاس میں۔ بھائی یہ تو بہت تیز بچی ہے، توبہ، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی۔ لیکن ایک بات ہے، اس نے آپ کو عدن کا چاچا کیوں کہا؟ کیا وہ آپ کی بھتیجی ہے؟ مالی نے پھر سر کھجاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا اور نہ ہی میری بھتیجی ہے، ایسی بھتیجی تو خدا کسی کو نہ دے۔ 2 منٹ میں ایسی کی تیسی کر گئی۔ اور تو سر کم کھجایا کر، چل چلتے ہیں۔ وہ جو لفظ میرے گمان میں
تھے وہ تیری زباں پہ آ گئے، وہ جو گیت ہم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی داستاں جس تم ہنسی میں اڑا گئے، ہا ہا ہا۔ عدن کیسا ہے؟ اچھا ہے نا، میں نے کل کہیں پڑھا تھا کہ اس مالی پر فٹ ہے، ہا ہا ہا۔ حریم کی بچی، یہ کیا حرکت کی تم نے یار، مجھے ہی پھنسا دیا تم نے، اور گٹھلی انکل کو تم نے کیوں اتنا سب سنا دیا؟ او ہیلو مس دیوداس، اگر میں ایسا نہ کہتی تو میڈم کے پاس لے جاتا اور وہ کالی چڑیل ہماری ایسی کی تیسی کر دیتی۔ اور رہی بات تمہاری تو سچ کہوں کبھی کبھی مجھے تمہاری فکر ہوتی، پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا، جیسے ابھی ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے، میں نہ ہوتی تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوتا، تم نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا، ہا ہا ہا۔ عدن نے حریم کا مذاق اڑایا۔ چل اب اتنی بھی عزت نہ کر، مجھے شرم آ رہی ہے، ہا ہا ہا۔ ویسے تو ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے عدن، ہنسا کر۔ حریم یار پلیز تو مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا۔ عدن کی آنکھوں میں اداسی سی چھا گئی اور حریم کو کھونے کا خوف عدن کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں کبھی نہیں جاؤں گی، پر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ نہیں بس ایسے ہی کہہ دیا۔ اچھا چھوڑو، میں نے تم سے یہ پوچھنا تھا کہ فیس بک کیا ہے یار، میں نے زرنش اور اس کی دوست کو کہتے سنا تھا، پر میرے پوچھنے پر انہوں نے نہیں بتایا، تم بتاؤ نا۔ عدن نے بات چینج کر دی، شاید وہ ہر بات دل میں ہی رکھنا پسند کرتی تھی۔ یار دیکھ، فیس مطلب چہرہ، بک مطلب کتاب، یہ کسی کتاب کا نام ہوگا جس کو پڑھ کر آپ کسی کا بھی چہرہ پڑھ سکتے ہو۔ حریم سب جانتی تھی پر وہ عدن کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ عدن ویسے میں ہر بات پر یقین کر لیتی تھی، اس نے اس کی اس بات پر بھی یقین کر لیا۔ حریم نے سوچا اس کو گھر جاتے وقت بتا دوں گی کہ فیس بک کیا ہے، کیونکہ حریم اور عدن دونوں ہی اسکول بس میں آتے جاتے تھے، پر حریم کا گھر پہلے آتا تھا۔